تو عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ جو ہے یہ کہ ان کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ فضائل کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کی, کہ جہاں پہ جب بھی ان کو موقع ملا کہ وہ دین کے کچھ کام آ سکیں اور انہوں نے پھر وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے, اسی وقت ہی انہوں نے جو ہے نعم اور جو ہے وہ آگے ہوئے. اور یہی فرق تھا صحابہ کرام میں اور ہم میں, کہ صحابہ کرام کو جب بھی موقع ملتا تھا نا اچھائی کا, نیکی کی طرف آنے کا, دوز پیپل ور ناٹ ریلکٹنٹ. وہ ویٹ نہیں کرتے تھے کہ دیکھیں گے کوئی پہلے ایک پہل کرے گا تو پھر میں آگے جاؤں گا. جیسے آج ہم لوگ نا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اگر ساری دنیا رائٹ جو ہے اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اگر میں اس ڈائریکشن میں جاتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. صحابہ کرام اس نظریے سے نہیں دیکھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, چاہے کوئی بھی نہیں کر رہا. وہ حقیقت بدل نہیں جاتی, نیکی بدل نہیں جاتی. تو وہ نیکی کی طرف لپکتے تھے, اس میں جو ہے پہل کرتے تھے. اسی طرح ایک اور نریشن ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے اسلام پھیل رہا ہے, مسلمان زیادہ لوگ جو ہے پیپل آر کمنگ انٹو دی فولڈ آف اسلام, اور مسجد نبوی پہلے اس کا جو سائز تھا اٹ واز اسمال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دی, انہوں نے جو ہے اب جو ہے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مسجد کے لیے زمین کا حصہ خریدے گا, یعنی پلاٹ خریدے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں بہتر جگہ دے گا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زبان مبارک سے نکلا اور صحابہ کرام سن رہے ہیں. اینڈ یٹ اگین عثمان رضی اللہ عنہ نے نہ رائٹ دیکھا نہ لیفٹ دیکھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئی ایم ریڈی فار اٹ. یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بزنس کیسا چل رہا ہے, آیا مجھے فنڈز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, کیا سچویشن ہوگی, آگے جا کے میرا فیوچر کا کیا ہوگا. جیسے آج انسان سوچتا ہے, اپنی پلاننگ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ آج سے 5 سال کے بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں, میں پیسے جوڑ کے میں نے دیکھو ایک زمین کا ٹکڑا لینا ہے, پھر میں نے اس کے لیے اوپر گھر بنانا ہے, اور پھر بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے ہماری, اور ہم اس حساب سے پلان کر کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام جب بھی نیکی کا موقع ملتا تھا نا, ونس اگین میں آپ کو بتاتا چلوں, نیکی کے کاموں میں انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دیر کرتے ہیں نا, اف یو آر ریلکٹنٹ, تو ظاہری بات ہے پھر برکت کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری نیت ہی تو دیکھتے ہیں کہ تمہاری نیت کیسی ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے مسلمانوں کو, ایسے فرما برداروں کو اور عطا کرتے ہیں, اور کہاں سے رزق ملتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو عثمان رضی اللہ عنہ پھر جو ہے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آئی ایم ریڈی فار اٹ. اور پھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ جو ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ خریدا جاتا ہے. اور یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ جو وہ پورشن خریدتے ہیں نا مسجد نبوی کا, آج پتہ ہے وہ مسجد نبوی کا کون سا حصہ ہے؟ روضہ, جس کو ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ٹکڑا ہے نا زمین کا, یہ یعنی جنت کا ایک ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, روضہ, جہاں پہ مسلمان آج وہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہ سجدہ تو دے دیں اللہ تعالیٰ کو, نماز تو پڑھ لیں ہم لوگ. ناؤ امیجن اٹ. اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ, many of you are studying business, اور آپ بڑا یعنی جو ہے ہم لوگ کیلکولیشن بھی کرتے ہیں دنیاوی ایسپیکٹ سے, لیکن یہاں پہ دیکھیں سبحان اللہ, عثمان رضی اللہ عنہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں, ابھی بھی کوئی شخص وہ روضہ کے اندر سجدہ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس کا ثواب عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی جاتا ہے, اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی. اور یہ چلتا رہے گا سبحان اللہ جب تک لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. واٹ این انویسٹمنٹ, اس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ. ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے الحمدللہ, دنیا میں رہتے ہوئے پلاننگ کرنی چاہیے, لیکن دیٹ از, ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا کہ شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں, لانگ ٹرم گولز بھی ہوتے ہیں. ہم اگر اس دنیا کے بارے میں ہی اگر ہم سوچتے جاتے ہیں, 50 سال کی پلاننگ ہے, 60 سال کی پلاننگ ہے, دیٹس پریٹی مچ اٹ, کہ جی میں اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے تیاری کر رہا ہوں, یہ پھر بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شارٹ ٹرم گولز ہیں. لانگ ٹرم گولز اگر پلان کرنے ہیں تو صحابہ کرام سے سیکھیں. دس از ہاؤ یو ہیو ٹو پلان.